انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ یہ سندھ میں ایک واقعہ پیش آیا، لڑائی ہوئی، لڑائی میں ایک آدمی مارا گیا۔ قاتل کی چھوٹی بچیاں قرآن مجید کو لے کر مقتول گھرانے والوں سے رحم کی اپیل، قرآن مجید لے کر آئیں اور رحم کی اپیل مانگی، تو انہوں نے قرآن مجید کا مان رکھ لیا اور بچیوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو چادریں پہنائی جا رہی ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا مان رکھ کے انہوں نے خون معاف کر دیا اور بچیوں کو چادریں پہنائیں، پیسے دیے، ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں خون معاف کر دیا اور ہماری لاج رکھ لی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا مان رکھ لیا، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں اور ان کا دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری عزت رکھ لی، ہمارا مان رکھ لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن مجید جب بچیاں لے کے آئیں تو ہم نے سب معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دیکھیں اتنے لوگ جمع ہیں، یہ اب دوبارہ چادریں پہنائی جا رہی ہیں۔ یہ چھوٹی بچیاں ہیں، کیونکہ یہ بلوچوں اور سندھیوں میں یہ روایات ہوتی ہیں، جب عورت یا لڑکی چل کر آئے اور اپنی چادر کسی کے پاؤں میں ڈال دے معافی کے لیے، تو ان کا مان بنانے کے لیے، ان کی لاج رکھنے کے لیے خون معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن مجید بھی واپس کر رہے ہیں اور بچیوں کو چادریں بھی پہنائیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو ضرور دے گا جنہوں نے قرآن مجید کا مان رکھ لیا اور خون معاف کر دیا۔ اس طرح اگر معاملات چلتے رہے تو سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ لڑائی ہو گئی تھی، ان کا لڑائی میں آدمی قتل ہو گیا تھا، مارا گیا تھا، تو انہوں نے معاف کر دیا۔ اب یہ مولوی صاحب ان کو بیان فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، یہ اچھا اقدام آپ نے کیا، قرآن مجید کا مان رکھ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم و بدل ضرور دے گا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ نے قرآن مجید کا مان رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا اور اس کا اچھا نعم و بدل دے گا۔ یہ لڑائی تھی، لڑائی میں آدمی مارا گیا، انہوں نے کوئی دانستہ طور پر نہیں مارا، تو بچیاں چل کے آئی ہیں، آپ سے رحم کی اپیل کی، آپ نے ان کی لاج رکھی۔